إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار۔ محترم بھائیوں اور معزز خواتین، اسلامی تاریخ کا یہ درس جو آپ کی خدمت میں پیش کیا جا رہا ہے، ہم نے اس سے پہلے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور آپ کے زمانے کی تاریخ پڑھی۔ اس کے بعد خلفائے راشدین کے دور کی تاریخ بھی ہم نے پڑھ لی ہے۔ پھر سے خلفائے راشدین کے بعد بنو امیہ کی جو تاریخ ہے، ان کی جو ہسٹری ہے، وہی ہم پڑھ رہے ہیں۔ امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے تعلق سے باتیں آپ کے سامنے آ چکی ہیں۔ ان کے بعد ان کے بیٹے یزید کے دور کے جو واقعات تھے اور جو ان کے دور میں بڑے بڑے فتنے ہوئے، اس کا بھی ذکر آپ کے سامنے آ چکا ہے۔ اس کے بعد پھر جو ہے کس طریقے سے بنو امیہ کی یہ خلافت بہت زیادہ توڑ پھوڑ کا شکار ہو جاتی ہے، داخلی انتشار، اور اس دوران عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہما اپنا خلیفہ جو ہے، اپنے آپ کو خلیفہ کے طور پر پیش کر دینا اور خلیفے کا اعلان کر دینا، پھر مروان بن حکم کا شام میں خلیفہ بننا، اور پھر دونوں کے درمیان جو لڑائی، پھر عبد الملک بن مروان کے دور میں دوبارہ سے اسلامی حکومت، اسلامی جو ہے خلافت پھر سے متحد ہو گئی، اور پورے عالم اسلام کا ایک خلیفہ رہا، اور وہ عبد الملک بن مروان۔ اور جو بھی اس زمانے کے داخلی فتنے تھے، یعنی خود جو ہے انٹرنل جو افیئرس ہوتے تھے، معاملات ہوتے تھے، جو پریشانیاں آئیں، ان سب پر اللہ کے فضل و کرم سے عبد الملک بن مروان نے غلبہ حاصل کر لیا، اور پوری حکومت پھر سے ایک ہو گئی، اور سارے مسلمان ایک حکومت کے ماتحت ہو گئے۔ اور اتحاد و اتفاق کی جب برکت ہوتی ہے، تو میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ وہاں سے پھر ترقی اور ترقیاتی کاموں کی شروعات ہوتی ہے۔ جب اختلافات ہوتے ہیں تو پھر ترقی بھی رک جاتی ہے، فتوحات کا سلسلہ بھی رکا، اسلامی دعوت کا سلسلہ بھی رکا، سب کچھ رک جاتا ہے۔ لیکن اب دوبارہ سے پھر جب مسلمانوں کا کلمہ متحد ہو گیا اور سب کی سب ایک لڑی میں پرو دیے گئے پھر سے، تو اب یہاں سے پھر ترقی کا سلسلہ شروع ہوا۔ اور پچھلے درس میں نے آپ کو بتایا کہ کتنی جو ہے ترقیاتی کام، نئے نئے جو ہے شعبے، اور جو ضرورت تھی، وقت کی ضرورت تھی، عبد الملک بن مروان نے اس کی شروعات کی۔ اس کی تفصیلات آپ کے سامنے آئیں، یا جو پہلے سے حکومت کے شعبے موجود تھے، اس کو ترقی جو اس نے دیا ہے، اس کا ذکر بھی آیا۔ آج اس سلسلے کی ایک کڑی آپ کے سامنے پیش کریں گے، اور سب سے پہلی چیز جو آج آپ کے سامنے پیش کرنی ہے وہ یہ ہے کہ عبد الملک بن مروان کے دور میں
ایک کام جو وقت کی ضرورت بھی تھی، جو اس نے شروع کیا، اور وہ بڑا اہم کام تھا، اس کا بڑا اہم کارنامہ یہ جو ہے بیان کیا جاتا ہے، وہ یہ ہے کہ اس نے عربی، یعنی پورا جو ہے آفیشیل لینگویج مکمل طریقے سے وہ عربی رہے گی، اس کے اوپر کام کیا اور اس کو اہمیت دی۔ ہر چیز جو ہے اس زمانے کے جتنے بھی، میں نے آپ کو کہا کہ اس زمانے میں دواوین کہلاتے تھے، دیوان کہلاتے تھے، جو حکومت کے شعبے ہوتے تھے وہ الگ الگ دیوان کے نام سے جانے جاتے تھے۔ تو جتنے بھی یہ حکومت کے کام ہیں، جسے آج کل آپ آفیشیل کام کہتے ہیں، وہ سارے کے سارے کام، سارے کے سارے ریکارڈ صرف اور صرف عربی زبان میں ہوں گے۔ ہر چیز کو عربی زبان میں کرنے کا اس نے بیڑا اٹھایا۔ اب جو عرب کنٹریز تھے اس وقت، جو عرب علاقے تھے، آج جسے آپ عرب کنٹریز کہتے ہیں نا، اس زمانے میں یہ سب عرب کنٹریز نہیں تھے ابھی۔ تو یہاں دوسری زبانیں تھیں، وہ حجاز کا ایریا چھوڑ دیجئے، یمن کا ایریا چھوڑ دیجئے، وہ کچھ خاص علاقے ہی تھے جہاں یہ عربی زبان پائی جاتی تھی، اور ذرا سا اس سے آگے نکل جائیں تو پھر عربی زبان نہیں تھی، یا وہاں دوسری زبانیں رائج تھیں۔ اور جب یہ فتوحات کا سلسلہ شروع ہوا تھا تو یہ عراق کا پورا ایریا، جو آپ کوفہ، بصرہ اور جو ہے بغداد، یہ سب جتنے بھی ہیں نا، یہ عرب علاقے نہیں تھے اس وقت۔ تو یہ جو ہے فارسی زبان یہاں چلتی تھی، اور اس کے بعد اور بھی آگے بڑھیں آپ، مصر میں بھی ایک دوسری زبان تھی الگ۔ اب سب یہ عرب کنٹریز میں ہی شمار ہوتے ہیں، لیکن یہاں پر الگ الگ زبانیں تھیں۔ اسی طرح سے آج جو بعض یورپین کنٹریز میں شمار ہوتے ہیں، لیکن اس وقت وہاں تک بھی امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے دور خلافت میں ہی جو ہے مسلمانوں کی پہنچ وہاں تک ہو گئی تھی۔ عبد الملک بن مروان کے دور میں تو یہ چیز اور آگے بڑھ گئی تھی، افریقی ممالک بھی جو ہے بہت سارے جو ہے اسلام کے ماتحت ہو گئے تھے، اور اسلامی دعوت وہاں تک پہنچ گئی تھی۔ تو ان سب علاقوں میں زبانیں الگ الگ بھی تھی نا، تو الگ الگ زبانیں ہونے کی وجہ سے، جیسے یونانی زبان کہیں تھی، کہیں جو ہے فارسی زبان تھی، زیادہ تر معاملہ فارسی زبان کے ساتھ ہی پیش آیا تھا۔ کہیں قبطی زبان تھی، جو ہے قبطی کہتے تھے وہ جو لوگ بولتے تھے قبطی، قبطی قبیلہ، یہ جو ہے جو لوگ ہوتے تھے قبطی تو زبان بولتے تھے تو اس کو قبطی کہہ لیتے تھے۔ تو یہ جو الگ الگ زبانیں تھیں ان علاقوں میں، جن علاقوں کو یہ فتح کرتے ہوئے آگے بڑھ رہے تھے، جہاں اسلام اب پھیلتا جا رہا تھا، تو وہاں ان علاقوں کا مسئلہ تھا کہ وہاں پر جو ہے جو چیزیں رہیں گی، وہاں کی جو تفصیلات رہیں گی، تو وہاں کے لوگ جو ذکر کریں گے تو اپنی لوکل لینگویج میں بھی ذکر کر سکتے ہیں، جو زبان وہاں پر ہے، جیسے فارسی میں ذکر کریں، یا یہ کہ جو ہے یونانی میں کریں یا قبطی میں کریں، جو زبانیں ان علاقوں میں رائج تھیں، تو ان اپنی زبانوں کو استعمال کرتے ہوئے وہ اپنی تفصیلات لکھ سکتے تھے، اور اس طرح سے یہ ریکارڈ وغیرہ جو ہے محفوظ ہو سکتے تھے، اور بادشاہ کے پاس یا امیر وقت کے پاس، خلیفہ وقت کے پاس بھیجے جاتے تھے۔ لیکن عبد الملک بن مروان نے ایک کام یہ کیا کہ جتنی بھی یہ چیزیں ہوں گی سب کو عربی میں پیش کرنا ہوگا۔ اس کو کہتے ہیں، یعنی اس کا یوں کہہ لیجیے کہ ٹرانسلیشن کر کے عربی میں ہی، آفیشیل لینگویج جو ہوگی وہ عربی ہی رہے۔ تو وہاں کے لوکل جو لوگ ہوں گے، جو لوکل زبان میں اپنا کچھ بھی جو ہے ان کو وہ پیش بھی کریں گے اگر، تو پھر ان سب کو عربی بنا کر کے، اس کی عربی میں ڈھال کر کے ہی اس کو جو ہے ریکارڈ میں رکھا جائے گا، آفیشیل لینگویج۔ اور جو خلیفہ وقت کے ساتھ، یا جو عمرہ اور جو ہے دوسرے ذمہ داران ہیں ان کے ساتھ جو کراسپونڈنگ جو لینگویج ہوگی وہ خالص جو ہے عربی ہوگی۔ یہ جو ہے آج کی زبان میں نے آپ سے کہا کہ ایک لفظ ہم کہتے ہیں آفیشیل لینگویج جو ہے وہ عربی ہوگی، اس پر اس نے بہت زور دیا، اور جتنی چیزیں دوسری زبانوں میں آئیں گی وہ سب کی سب عربی زبان میں منتقل کر دی جائیں گی، یعنی عربی زبان میں اس کا ترجمہ کر دیا جائے گا۔ تو یہ چیز جو ہے، یہ جو شروعات کی اس نے، اس کے بڑے اچھے نتائج سامنے آئے۔
اور اس کو اس نے ضرورت کیوں محسوس کی اس کی، اور نتائج اس کا رزلٹ جو ہے، یہ دو چیزیں ہیں پہلے میں آپ کے سامنے پیش کروں گا۔ تو سب سے پہلے ریزن کیا تھا کہ ہر چیز کو عربی میں کرنے کا؟ یہ جو عبد الملک بن مروان نے شروع کیا، تو اس کے جو ریزنز تھے، اس کے جو اسباب تھے، اس میں پہلا سبب یہ بیان کیا جاتا ہے کہ جو نئی قومیں، نئے لوگ اسلام میں داخل ہوتے جا رہے تھے، تو ایسے لوگوں کے لیے ضرورت یہ تھی کہ یہ لوگ جو اپنی زبانیں بول رہے ہیں، اور ایک عربی زبان ہے، اور کتاب و سنت کی زبان عربی زبان تھی۔ یہ مسئلہ صرف یہ نہیں تھا کہ عربی زبان یہ عربوں کی زبان ہے، بلکہ جو کتاب و سنت کی زبان ہے، جو اسلام کے یہ دو اہم مصدر ہیں، قرآن اور حدیث، ان دونوں کی زبان بھی چونکہ عربی تھی، اور جو لوگ بھی اسلام میں داخل ہو رہے ہیں ان کے لیے یہ ضروری بھی ہے کہ وہ اسلام کے احکام کو سیکھیں، شریعت کے مسائل کو جانیں، یہ بھی ضروری ہے ان کے لیے۔ وہ قرآن کو پڑھیں، دین کے مسائل کو سمجھیں، یہ سب چیزیں ضروری تھیں۔ تو اسی لیے ان کو عربی زبان سیکھنا تھا۔ جب انہوں نے عربی زبان سیکھنا شروع کیا، تو یہ یاد رکھیے گا کہ یہ چیز کیا ہے، فطری چیز ہے یہ، کہ جب دوسرے لوگ کوئی زبان سیکھتے ہیں اور پہلے سے وہ کوئی زبان جانتے رہتے ہیں، تو اس زبان کا اثر بھی اس زبان پر آنا شروع ہو جاتا ہے، ان کی کچھ چیزیں بھی اس زبان میں آنی شروع ہو جائیں۔ جب تک ایک زبان جاننے والے لوگ ہی رہتے ہیں کہیں پر، تو ان کی زبان میں کوئی فرق نہیں آتا، وہ سب لوگ بہت اچھی زبان بولتے ہیں، بڑی اچھی زبان استعمال کرتے ہیں، غلطیاں نہیں کرتے زبان کے استعمال کرنے میں۔ لیکن جب دوسری زبان جاننے والوں کے ساتھ ان کا میل ملاپ ہو جاتا ہے، آپس میں ان کی بات چیت ہونے لگتی ہے، اور وہ دوسری زبان والوں نے عربی سیکھی ہے، مثلا وہ سیکھ رہے ہیں عربی ان کے ذریعے سے، ان کی اپنی بھی ایک زبان ہے، تو اس کے ملاپ سے یہ ہونے لگتا ہے کہ اب عربی میں غلطیاں شروع ہو جائیں گے، کوئی بھی لینگویج ہو، میں عربی تو یہاں مثال میں پیش کر رہے ہیں۔ تو اس طرح سے جب یہ نئے نئے مسلمان جو مختلف جو ہے غیر عرب علاقوں کے رہنے والے، یہ لوگ اسلام میں داخل ہونے لگے، ان کی زبانیں عربی نہیں تھیں، لیکن چونکہ یہ مسلمان ہوئے اور اب انہیں قرآن پڑھنا ہے، قرآن سیکھنا ہے، اور انہیں دین کی تعلیم حاصل کرنی ہے، کتاب و سنت کو سمجھنا ہے، شریعت کے مسائل کو سمجھنا ہے، تو یہ لوگ عربی سیکھتے تھے، اور جب یہ عربی سیکھتے، عربوں کے ساتھ رہتے، ان کے ساتھ بات چیت کرتے، تو غلطیاں بھی ہوتی تھیں، ان سے غلطیاں ہوتی تھیں، تو یہ غلطیاں اب یہ عرب لوگ بھی ان کی زبانوں میں بھی آنا شروع ہو گئی۔ تو اب اس سے کیا ہونے لگا کہ ضرورت محسوس ہوئی کہ باقاعدہ جو ہے ان لوگوں کی جو زبان ہے، اس زبان کو عربی میں، یعنی وہ لفظ عربی میں کیا کہتے ہیں، اس لفظ کو عربی میں کیا کہتے ہیں، یہ ساری چیزیں لوگ ایسے ہوں ماہر لوگ جو بیان کریں۔ تو دوسری لینگویج کو عربی میں ڈھالنے کی چیز یہ جو ہے شروع کرنا ضروری ہو گیا تھا، اور اس میں یہ بھی مسئلہ تھا کہ قرآن جو اب تک اس پہ نقطے وغیرہ نہیں تھے، یعنی جو عربی زبان لکھی جاتی تھی جاہلیت میں، اسلام سے پہلے اور اسلام کے آنے کے بعد بھی، قرآن کو بھی جو لکھا گیا تھا، وہ جو ہے عربی جو لکھی جاتی تھی اس میں نقطے نہیں ہوتے تھے۔ اب نقطہ تو سمجھتے ہیں نا، یہ ڈاٹ جو ہے، جو ہم آج جو ہے ہم بچوں کو جب پڑھاتے ہیں عربی، تو انہی نقطوں سے، یہی ڈاٹس جو ہے، ہم اس کو حروف کی پہچان کرواتے ہیں۔ تو کہیں گے دال اور دال، را زا، دونوں لکھے جاتے ہیں ایک ہی جیسے، لیکن دونوں میں ہم فرق کیسے کرتے ہیں؟ اس ڈاٹ سے جو ہم زا کے اوپر لگاتے ہیں یا دال کے اوپر لگاتے ہیں۔ سین، شین، صاد، باد، با، تا، یا، نون، یہ سب کیا ہیں؟ یہ ڈاٹ سے ہی ہم اس کی پہچان کرتے ہیں، ہا، جیم، خا، ڈاٹ سے ہم اس کی پہچان کرتے ہیں۔ تو یہ ڈاٹ کی شروعات کب سے ہوئی؟
جو قرآن میں باقاعدہ جو ہے یہ لگائے گئے یہ ڈاٹس، یہ نقطے، یہ عبد الملک بن مروان کے دور میں ہی اس کی شروعات ہوئی۔ اور حجاج بن یوسف جو اس کا نام آپ بہت سنتے رہتے ہیں، حجاج بن یوسف یہ بڑا جو ہے جہاں اس کا ظلم مشہور ہے نا، تو یہ عربی زبان کا بھی بڑا ماہر آدمی تھا حجاج بن یوسف۔ اور اس نے جو اس کے جو اہم کارنامے ہیں اس میں سے ایک بات، ایک اہم چیز یہ بھی ہے کہ اسی نے قرآن میں وہ ڈاٹ لگانے کا کام شروع، تاکہ یہ جو نئے لوگ اسلام میں داخل ہو رہے ہیں نا، ان کو آسانی ہو سکے قرآن پڑھنے، قرآن سیکھنے اور دین کو سیکھنے کے تعلق سے۔ تو یہ شروعات، اس کام کی شروعات ہوئی عبد الملک بن مروان کے دور میں، اور یہ جو ہے کام ڈاٹ لگانے کا حجاج بن یوسف، اس کا یہ بڑا جو ہے اہم کارنامہ ہے جو بیان کیا جاتا ہے۔ تو یہ ایک بات تھی جو میں آپ کے سامنے جو ہے آج پیش کرنا ضروری تھا۔ یہ اسلامی تاریخ سے ہی جڑی ہوئی چیز ہے، اور یہیں سے وہ مسئلہ بھی آیا کہ جب یہ لوگ عربی زبان سیکھنے لگے اور یہ دو زبان کے جاننے والوں کا آپس میں میل جول ہوا، یا کئی دوسری زبانیں اور عربی زبان جاننے والے ان کا آپس میں میل ملاپ ہوا، آپس میں جو ہے ایک دوسرے کے ساتھ رہن سہن ہوا، تو ان کی زبان میں بڑی غلطیاں بھی ہونے لگی۔ تو آج جو آپ پڑھتے رہتے ہیں عربک گرامر جو ہے سنتے رہتے ہیں آپ، یہ عربک گرامر، تو یاد رکھیے یہ ساری چیزیں، یہ عربک گرامر پہلے نہیں پڑھائے جاتے تھے۔ یہ کب سے شروعات ہوئی اس کی شروعات ہوئی اسی دور میں، جب یہ ترجمے کا دور شروع کیا عبد الملک بن مروان نے، تو اسی دور میں پھر یہ بھی سلسلہ ہوا، بڑی کثرت سے لوگ غلطیاں کرنے لگے، اور جب غلطیاں بڑی کثرت سے ہونے لگی تو ضرورت محسوس ہوئی کہ باقاعدہ عربک گرامرس اس کو جو ہے لکھا جائے، اس کو بھی بیان کیا جائے، اور لوگوں کو یہ بتایا جائے کہ عربک لینگویج، اس کے کیا اصول ہیں، کیا ضابطے ہیں، کیا گرامر سے اس کے ہیں۔ تو یہ چیزیں سکھانے کی ضرورت پڑی ہے۔ ہمیشہ میں یہ کہتا رہتا ہوں آپ لوگوں سے، کئی مرتبہ یہ بات آپ کے سامنے آئی کہ ضرورت ایجاد کی ماں ہے۔ جب تک اس کی ضرورت نہیں تھی تب تک جو ہے یہ مسئلہ نہیں پیش آتا تھا، کہیں گرامر نہیں پڑھایا جاتا تھا۔ اور اکثر عربی زبان سکھاتے ہوئے میں یہ بات کہتا رہتا ہوں اپنے بھائیوں سے کہ ہم جو عربی سیکھنا چاہتے ہیں تو پہلے گرامر پڑھنا شروع۔ گرامر سے لینگویج نہیں آتی ہے، گرامر کا فائدہ صرف یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ غلطی کریں گے تو اس غلطی کی اصلاح کا کام ہوتا ہے گرامر کا، کہ یہ بتایا جا سکے کہ نہیں آپ یہ غلط کر رہے ہیں، صحیح یہ ہے۔ گرامر کی ضرورت وہاں ہوتی ہے، لینگویج سیکھنے میں گرامر کی ضرورت نہیں پیش آتی ہے۔ تو میں آپ سے یہ بات جو ہے ذکر کر رہا تھا کہ سلیمان نے عبد الملک بن مروان کے دور میں یہ کام جو ہے تعریب کا کام جسے کہا جاتا ہے، یہ بڑے زوروں پر جو ہے ہوا یہ کام، اور اس میں عربی زبان کے تعلق سے خاص طریقے سے قرآن پر نقطہ لگانا، اور اور بھی جو ہے اس سلسلے میں عربک گرامر کے تعلق سے بڑے جو ہے کام انجام دیے گئے، اور حجاج بن یوسف کا اس سلسلے میں خاص طریقے سے نام بھی آتا رہتا ہے، تو اس کو بھی ہمیں یاد کرنا رہتا ہے، حجاج بن یوسف کو، اس کو لے کر کے۔ اب یہ ایک بات تھی، اس کے ذریعے سے ایک دوسرا جو ہے، یعنی ایک سبب تھا اس کی وجہ سے ہر چیز کو عربی میں کرنے کا، عبد الملک بن مروان نے اس کی شروعات کی۔ دوسرا ایک یہ کہ اگر لوگوں کو، جو لوگ نئے نئے مسلمان ہو رہے ہیں اور یہ نئے نئے علاقے ہیں، اگر ان سب کو ایسے ہی چھوڑ دیا جاتا کہ یہ لوگ جیسے چاہتے اپنی اپنی زبان استعمال کرتے رہتے، اور الگ الگ جو اسٹیٹ تھے اس زمانے کے وہ اپنی اپنی زبان پر ہی باقی رہ جاتے، جو اب نئے نئے علاقے جو فتح ہو رہے ہیں، عراق کا علاقہ ہے، یہاں پر پوری فارسی زبان تھی، کوفہ، بصرہ اور جو بھی دوسرے علاقے کافی تھے وہ سب فارسی زبان کے علاقے تھے، تو زیادہ علاقے فارسی زبان ہی کے تھے، تو یہ فارسی زبان کے علاقے اور دوسری جگہوں پر بھی یونانی اور دوسری زبانیں، قبطی زبانیں وغیرہ موجود تھیں، اگر ان سب کو ایسے ہی چھوڑ دیا جاتا
تو کیا ہو جاتا کہ ہر کوئی اپنی اپنی زبان کو لے کر کے اس کو، اس کا جو تعصب ہوتا ہے زبان کا، وہ تعصب ان کے درمیان بڑھتا جاتا، اور اس طرح سے مسلمانوں کی جو اجتماعیت ہے، یعنی یہ اتحاد اور اتفاق ان کے درمیان، یہ متاثر ہو جاتا، یہ پریشانی ہو جائے گی۔ اسی لیے سب کو ایک زبان سے جوڑنا یہ ضروری ہے۔ تو جب سب کو ایک زبان سے جوڑ دیا جائے گا تو سب کے سب، پوری امت ایک لڑی میں گویا کی پیرو دی جائے گی۔ اس طرح سے سب لوگ ایک پلیٹ فارم پہ رہیں گے، ان کو ایک پلیٹ فارم دے دیا گیا، اسی پر وہ لوگ رہیں گے۔ اپنی اپنی زبانوں پر ایسے ہی ان کو چھوڑ دیا جائے گا کہ اپنے اپنے علاقوں میں، اپنے اپنے اسٹیٹ میں وہ اپنی زبان کے لحاظ سے کام کرتے رہیں، تو پھر وہ اجتماعیت باقی نہیں رہ جائے گی۔ تو یہ بھی ایک اہم ریزن تھا کہ اس نے یہ بیڑا اٹھایا، عبد الملک بن مروان نے، کہ ساری جگہوں پر، سارے اسٹیٹ میں، جو بھی اسلامی اسٹیٹ تھے اس وقت، ہر جگہ پہ آفیشیل لینگویج ایک ہی رہے گی، اور وہ عربی زبان ہے، اور اس کے ذریعے سے امت متحد رہے گی، ایک رہے گی۔ یہ بہت اہم چیز ہے، ہمیں جو ہے عبد الملک بن مروان کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اس نے یہ کام، بہت اہم کام اس وقت انجام دیا تھا، کہ اس کے ذریعے سے امت کا اتحاد پارا پارا نہیں ہوتا ہے۔ میں اور اختلافات جو ہے، وہ جو زبانوں کی جو عصبیتیں وغیرہ ہوتی ہیں، اس کی وجہ سے کہیں وہ چیزیں اسلام پر نہ غالب آ جائیں، وہ سب مسائل ہوتے ہیں، پریشانیاں ہوتی ہیں۔ جو میں آپ کو مثال پیش کروں گا سمجھنے کے لیے اس مسئلے کو، کہ اس کی اہمیت کو بتانے کے لیے، کہ وہ جو عبد الملک بن مروان نے ہر جگہ پہ عربی کو جو نافذ کرنے کی، اور عربی زبان کو ہی آفیشیل لینگویج متعین کرنے کی جو یہ کارنامہ جو اس نے کیا، اس کی اہمیت کیا ہے وہ بتانے کے لیے ایک مثال پیش کرتا ہوں۔ وہ مثال کہیں اور کی نہیں، ہمارے اپنے اس ملک کی مثال ہے۔ وہ مثال یہ ہے کہ آپ جانتے ہیں کہ آزادی جب ہمارا یہ ملک آزاد ہوا، تو اس موقع پر دو حصوں میں اسے تقسیم کیا گیا، ہندوستان اور جو ہے پاکستان، دو حصوں میں تقسیم کیا گیا۔ تو پاکستان کے دو حصے تھے، ایک جو ہے مشرقی پاکستان تھا، ایک مغربی پاکستان تھا، یعنی ایسٹ اور ویسٹ، اس کے دو حصے تھے۔ جو آج جسے آپ بنگلہ دیش کہتے ہیں، یہ پاکستان کا حصہ تھا آزادی کے وقت میں۔ تو بنگلہ دیش کی جو زبان تھی وہ بنگلہ تھی، وہ بنگلہ کے ہی زبان کے ہی نام پر وہ بنگلہ دیش اس کا نام پڑا، ان کی زبان بنگلہ تھی۔ اور جو دوسرے اسٹیٹ تھے پاکستان کے حصے میں جو آئے، اس میں ایک تو پنجاب کا ایریا، پھر جو ہے یہ سندھ کا، اور بھی دوسرے بلوچستان، اور جو افغانستان کے بارڈر کے جو ایریے ہیں، ان سب کی زبانیں الگ الگ تھیں، سب کی زبان ایک نہیں تھی۔ اور جو اس وقت کی سب سے بڑی غلطی کہلائے گی، یہ میرا اپنا تجزیہ ہے، یہ میری اپنی بات ہے، اس کو آپ ذہن میں رکھیے گا، میں کسی اور کی بات نہیں کر رہا ہوں، میرا اپنا یہ خیال ہے کہ جو سب سے بڑی غلطی جناح سے ہوئی اس وقت، وہ یہ کہ اس نے اردو کو آفیشیل لینگویج بنایا۔ جناح چونکہ اردو والا تھا، تو اس نے اردو کو آفیشیل لینگویج بنایا، جبکہ بہت کم لوگ تھے ان علاقوں کے جو اصل میں اردو والے تھے۔ اصل یہ پاکستان کے جو ایریے ہیں، جو اسٹیٹس ہیں نا، ان میں سے کسی میں بھی، چند کو چھوڑ دیں اگر آپ، تو کہیں بھی اردو زبان تھی بھی نہیں ان کے علاقوں میں۔ تو ابھی ہم نے کہا کہ یہ بنگلہ دیش جو ابھی ہے، جو پاکستان کا ہی حصہ تھا، یہ بنگلہ زبان تھی وہاں پہ، سندھی زبان، فارسی زبان بھی بعض علاقوں میں تھی، بلوچستان کی اپنی زبان تھی، ان کے الگ الگ کلچر تھے، الگ الگ زبانیں تھیں، اردو والے لوگ نہیں تھے، اور آج بھی ان کی زبانیں الگ الگ موجود ہیں ابھی بھی۔ تو ہوا یہ کہ جب اردو کو آپ نے آفیشیل لینگویج بنایا، تو اردو زبان ان سب کو جوڑ نہیں سکی، اور ان کا اپنا زبانوں کا تشخص جو ہوتا ہے، اپنا الگ الگ امتیاز ہوتا ہے، وہ باقی رہ گیا،
بنگالی لوگ اپنی بنگلہ زبان ہی میں رہے، وہ اپنے اسی کلچر میں رہے، کبھی بھی ان کے اندر اردو زبان کو نافذ کرنے کی کوشش تو کی گئی، لیکن ان علاقوں میں کسی نے بھی اسے قبول نہیں کیا۔ ایک چیز یہ تھی، اگر اسی اردو کی جگہ پر عربی زبان کو آفیشیل لینگویج بناتے اس وقت یہ لوگ، یہ بات پہلے عرض کر دوں عقیدے کے لحاظ سے، میں یہ تجزیہ آپ کے سامنے کر رہا ہوں، میرا مقصد یہ کہنے کا نہیں ہے کہ اگر ایسا ہوتا تو یہ ہوتا تو یہ، وہ نہیں، چونکہ وہ اسلام میں جائز نہیں، یہ چیز ہو چکی ہے تو ہم کہیں گے کہ قدر اللہ و ما شاء فعل، یہ اللہ تعالیٰ نے مقدر کیا، جو چیز مقدر کی وہ چیز ہو گئی، اب اس کے پیچھے ہمیں نہیں پڑنا ہے، لیکن ہم ایک بات جو ہے یہ سمجھانے کے لیے آپ سے کہہ رہے ہیں، آج کا جو مسئلہ ہے وہ سمجھانے کے لیے آپ کو یہ بات پیش کر رہا ہوں کہ اگر یہی جو ہے آفیشیل لینگویج عربی کو بنایا جاتا، تو عربی آفیشیل لینگویج جب ہوگی تو عربی چونکہ دین کی زبان ہے اور یہ سارے کے سارے لوگ مسلمان ہیں، اب تو سارے مسلمانوں کی عربی زبان ہے، ہر مسلمان عربی زبان سیکھتا ہے اور اس کو سیکھنے کی خواہش ہوتی ہے اور اس کو سیکھنا چاہیے، کم سے کم قرآن پڑھنا تو ہر مسلمان جو ہے قرآن پڑھتا ہے، تو اس کے لحاظ سے یہ عربی زبان سب کو جوڑ کے رکھتی تھی اور خالص اسلامک کلچر سب کو جوڑ کے رکھتا تھا، زبانوں کے ساتھ کلچر بھی آتا ہے، جب آپ بنگالی زبان سیکھیں گے تو بنگلہ کلچر ساتھ میں رہے گا، سندھی سیکھیں گے تو سندھیوں کا جو کلچر ہے وہ ساتھ میں رہے گا، بلوچستان کی جو زبان ہوگی، جو بلوچی لوگ جو ہے بولتے ہیں، تو وہ کلچر بھی ان کا ساتھ میں رہتا ہے، کہتے ہیں کہ زبانوں کے ساتھ کلچر بھی جڑا رہتا ہے، اسی لیے جو لوگ انگریزی زبان زیادہ جو ہے یوز کرتے ہیں مثلا، تو انگریزوں کا جو کلچر ہے وہ کہیں نہ کہیں اس سے بھی متاثر ہوتے ہیں، وہ ضروری ہوتا ہے، زبانوں کا کلچر ہوتا ہے کہتے ہیں۔ تو عربی زبان اگر یہ اس وقت کرتے تو جو صورتحال ہوئی یا آج بھی موجود ہے، ابھی بھی جو ہے آپ دیکھیں گے تو پورے ایریے میں، پورے علاقے میں ابھی بھی اس طرح کی جو اتحاد ہونا چاہیے تھا ان کے درمیان، جو ہے یکسانیت ہونی چاہیے تھی، جو یگانگت ہونی چاہیے تھی، سب ایک لڑی میں پروئے ہوئے ہوں، جو یہ کیفیت ہونی چاہیے تھی وہ کیفیت آج تک بھی نہیں، تو ایک زبان کا اتنا فرق پڑتا ہے، یاد رکھ لیجئے گا۔ تو عربی زبان چونکہ دین کی زبان، عبد الملک بن مروان نے جب اس کو ہر چیز کو عربی میں کروایا تو لازمی طور پر سب لوگ تو ویسے بھی دین کے لحاظ سے عربی زبان سیکھیں گے ہی، اور جو ان کی علاقائی زبانیں رہیں گی آہستہ آہستہ وہ زبانیں مات پڑ جائیں گی، وہ ہلکا، اس کا اثر جو ہے ہلکا ہوتا جائے گا اور عربی زبان کا اثر یہ بڑھتا جائے، کیونکہ یہ سرکاری زبان ہے نا، آفیشیل لینگویج ہے، تو ہر کوئی اسے سیکھنے کی کوشش کرے گا۔ اس کے جو ہے بنگلہ دیش بننے کے اسباب اور بھی ہیں، کیونکہ وہ جو ان سے وعدے کیے گئے، مجیب الرحمان جو ان کا وہ تھا جو ہے خاص لیڈر تھا، اس کے ساتھ جو ہے بہت بدسلوکی کی گئی، اس کے ساتھ بہت برا سلوک کیا گیا، بہت سی چیزیں جو ہے ایسی ہوئی جو اکٹھا ہوئی، لیکن ایک اہم جو ہے اس میں ریزن یہ لینگویج بھی ہے، کبھی بھی یہ آپس میں ایک لڑی میں پروئے ہوئے نہیں رہے، کیونکہ ایک لڑی میں پرونے کے لیے لینگویج کا بھی ایک بڑا اچھا اثر ہوتا ہے اور ہر کوئی اس بات کو سمجھتا ہے، آپ لوگ بھی اس بات کو سمجھتے ہو۔ تو دوسرا سبب یہ تھا، عبد الملک بن مروان نے جو عربی زبان کو آفیشیل لینگویج بنایا، تو اس کو جو ہے اس کی وجہ یہ تھی کہ اس کے ذریعے سے یہ جو نئے نئے علاقے فتح ہو رہے ہیں، وہاں جو نئے نئے مسلمان ہیں ان سب کو ایک امت بنا کر کے ایک ساتھ جوڑے رکھا جائے، ہم ایک امت ہے تو ہماری لینگویج بھی ایک ہے، وہ لینگویج جو ہم سب کو جوڑ سکتی ہے وہ صرف اور صرف عربی ہے، کوئی اور لینگویج سارے مسلمانوں کو نہیں جوڑ سکتی، تو یہ دوسرا جو ہے ریزن تھا۔ تیسرا یہ کہ اگر جو ہے جو علاقے فتح ہو رہے ہیں وہاں کی جو اپنی اپنی لینگویج ہے، اگر ان کو ایسے ہی باقی رکھا جائے تو اس سے ایک خطرہ یہ ہوتا کہ ان علاقوں میں یہ لینگویج ایسے ہی زندہ رہے گی،
باقی رہے گی، اور جب یہ لینگویج زندہ رہے گی تو آپ کو پتہ ہے نا کہ زبانوں کا بھی اپنا الگ الگ اس کی عصبیت ہوتی ہے۔ زبان کے لحاظ سے بھی لوگوں کے درمیان عصبیت ہوتی ہے۔ میرے خیال میں عصبیت کا لفظ آپ سمجھتے ہوں گے کہ ہر آدمی اپنی زبان کی عصبیت بھی رکھتا ہے، اور اس کے لحاظ سے وہ باتیں بھی کرتا ہے۔ اور یہ اس زمانے کی بات کہوں آپ کے سامنے، یہ چیز بھی، یہ علم بھی آپ کو رہے تو اچھا ہی ہے کہ عربی اور فارسی کے درمیان بڑا جو ہے اس وقت آپس میں بڑا مقابلہ رہا، بڑے مقابلے کیا جو ہے، یہ دو زبانیں ایسی ہو گئی تھی چونکہ وہ جو نئے نئے علاقے فتح ہوئے نا، تو فارسی زبان کے علاقے بہت تھے، تو زیادہ علاقے بعد میں عربی سے زیادہ فارسی کے علاقے ہو گئے، لیکن اگر اس کو ایسے ہی باقی رکھا جاتا تو فارسی زبان کی جو عصبیت ان کے دلوں میں رہے گی اپنی زبان کی، اگر اس کو باقی رکھا جاتا تو بعد میں تو فارسی زبان کا ہی غلبہ ہو جانا تھا اس کے اوپر، اور عربی زبان لوگ بھول جاتے بعد میں۔ وہ صرف کہیں قرآن پڑھنے کے لیے کچھ لوگ، جیسے آج تورات اور انجیل وغیرہ کا معاملہ ہوتا ہے کہ، یا اور بھی دوسرے مذاہب میں، کہ کچھ لوگ ہوتے ہیں جو ان کی اصل کتاب پڑھ سکتے ہیں، ورنہ عام طریقے سے لوگ پڑھ نہیں سکتے۔ وہ بس ایک طرف سے کہہ لیجئے کہ وہ چیز کہیں سیاست میں نہیں رہتی، حکومت میں نہیں رہتی، ایک یہ عربی زبان دین کی ایک زبان رہتی جو قرآن اور حدیث کی زبان ہے، اور جو جیسے آج کی زبان میں کہہ لیجئے کہ جو ملا اور عالم لوگ ہوتے تو وہ لوگ جو ہے اتنا ہی وہی لوگ پڑھتے اور وہی لوگ سمجھتے، اور کوئی جو ہے نہیں پڑھتا۔ ابھی تو قرآن سب کوئی پڑھتے ہیں نا، بڑی کثرت سے لوگ عربی زبان جانتے ہیں پوری دنیا میں، تو یہ چیز ہوتی تھی، اور آہستہ آہستہ یہ فارسی زبان کا غلبہ ہو جاتا ہے اس پہ، اور باقاعدہ جو ہے یہ عصبیتیں ابھری بھی ہیں وقتاً فوقتاً، یعنی ٹائم ٹو ٹائم یہ چیز جو ہے ہوتی بھی رہی ہے، اس کا اتنا اثر رہا کہ بعد کے دور میں، ابھی کی بات نہیں، اس کے بعد کے دور میں ایسا ہوا، ایک وقت ایسا بھی آیا کہ فارسی زبان کے جاننے والے لوگ، فارس کے رہنے والے لوگوں نے فارسی زبان کی تعریف میں حدیثیں گڑھی، اور عصبیت جب دوسری زبان کے ساتھ، تو عربی زبان والوں کو بھی جو عصبیت تھی تو انہوں نے بھی فارسی زبان کی برائی میں بہت سی حدیثیں گڑھ کے لوگوں کو پیش کی۔ اتنا اثر ہوتا ہے دیکھیے، جو ہے یہ چیز اسی دور میں اگر اس کی شروعات ہو جاتی ہے عبد الملک بن مروان جب کے دور میں، جبکہ اس نے جو ہے کوشش پورے طریقے سے یہ کی کہ عربی زبان ہر جگہ پر رائج کر دی جائے، اس سے دوسری زبانوں کا اثر آہستہ آہستہ کم ہوتا جائے گا، اور عملاً ایسا ہوا بھی، یعنی اس کا رزلٹ بھی بہت اچھا آیا، ہوا بھی ایسا کہ عربی زبان کو اس سے غلبہ حاصل ہوتا گیا۔ یہ وہ علاقے جو فارسی زبان کے علاقے مانے جاتے تھے، آپ لوگوں کو تعجب ہوگا کہ عربی زبان کے بڑے بڑے جو علماء اور اس کے ایکسپرٹ لوگ ہیں نا، وہ اسی علاقے سے آئے، فارسی زبان جاننے والے علاقوں سے، انہوں نے ایسی عربی زبان سیکھی، اور عربی زبان پوری جو ہے عام، آپ جو ہے بصرہ، کوفہ، بغداد وغیرہ کو آپ عرب کنٹریز میں نہ مانتے ہیں ابھی، حالانکہ یہ فارسی زبان کے علاقے تھے اس زمانے کے۔ تو وہی جو میں نے ابھی آپ سے کہہ رہا تھا، دوسرے ریزن میں اس کو آپ سمجھ لیجئے کہ اس نے کیا محسوس کیا عبد الملک بن مروان نے، کہ لوگوں کو اگر ان کی زبانوں پہ ایسے ہی چھوڑ دیا جائے گا تو نتیجہ کیا نکلے گا کہ ان کی زبانیں ویسے ہی زندہ رہ جائیں گی، اور آج نہیں کل ان زبانوں کی عصبیت یہ اسلام کے اتحاد میں، مسلمانوں کے اتحاد میں، اس سے بھی فرق آئے گا، تو آہستہ آہستہ یہ زبانیں مرتی جائیں گی۔ مرنے کا مطلب یہ ہے کہ ان کا اثر کم ہوتا جائے گا اور عربی زبان کا اثر بڑھتا جائے گا۔ یہ سوچ کر کے عبد الملک بن مروان نے یہ ایک اچھا کام کیا تھا اس وقت، کہ جو دین کی زبان تھی مسلمانوں کی، اسی دین کی زبان کو سیاست کی زبان بھی بنایا، یعنی حکومت کی زبان بھی بنایا، آفیشیل لینگویج کا اسی کو درجہ بھی دیا اس نے۔ تو یہ بھی بات میرے خیال میں آپ کو سمجھ میں آ گئی ہوگی، اس کا جو ہے بہت اہم جو ہے، اس کا بڑا اچھا اثر ہوا
جو میں بار بار آپ لوگوں کو یہ بات کہہ رہا ہوں کہ انہی علاقوں کے عربی کے بڑے بڑے ماہرین ان علاقوں سے پیدا ہو۔ ایک اور جو ہے اس کی وجہ سے عربی زبان بہت پھیلی، اس سب کی وجہ سے ایک اہم وجہ کیا ہوئی اس میں کہ ایسے لوگ جو عربی نہیں بھی جانتے تھے، لیکن ان کے ذہن میں یہ ہے کہ بھائی چونکہ آفیشیل لینگویج تو عربی ہے تو سارے کام تو عربی زبان میں ہوں گے، تو اگر ہم کو حکومت میں کوئی بڑا عہدہ حاصل کرنا ہے، بڑا منصب حاصل کرنا ہے، آج کے زمانے میں کہوں تو جو ہے اگر ہم کوئی یعنی جو ہے کہیں کوئی یعنی امپلائی، بہت اونچے پیمانے کا جو امپلائی ہوتا ہے، بڑی ہینڈسم سیلری والا، تو اس درجے کو پہنچنا ہے تو ہمیں عربی زبان آنا ضروری ہے۔ جب جانتے ہیں کہ یہ بڑے بڑے جو وظیفے ہیں، بڑے بڑے جو منصب ہیں، بڑی بڑی جو نوکریاں ہیں، جو سرکاری نوکریاں ہیں، ان سب میں آنے کے لیے عربی زبان جاننا ضروری ہے، تو ان لوگوں نے عربی زبان بڑی کثرت سے سیکھنا شروع کیا، اور اس طرح سے عربی زبان بہت عام ہوئی اور اس کو بڑا غلبہ حاصل رہا۔ تو یہ بڑا اچھا رزلٹ ہوا نا، اس کی وجہ سے آپ سمجھ سکتے ہیں نا اس چیز کو کہ جو آفیشیل لینگویج ہے ہر کوئی اسے سیکھنا چاہتا ہے، کیونکہ اس کو سیکھے بغیر اس کو کہیں اچھی نوکری نہیں مل سکتی۔ آدمی اچھی نوکری کے لیے کرتا ہے، سیکھتا ہے۔ آپ میں سے ہر کوئی جو ہے آج انگلش زبان جانتا ہے، سیکھے ہوئے ہے۔ کیوں سیکھے ہوئے؟ کہ اگر اس کو انگلش نہیں آتی ہے تو آج جو بڑے عہدے، بڑے جو ہے منصب ہیں، یا کہہ لیجئے کہ جو اچھی نوکریاں ہیں، ہینڈسم سیلریز جس میں ملتی ہیں، وہ بغیر عربی انگلش زبان جانے کسی کو ملنے والی نہیں۔ تو لوگ سیکھتے، آپ لوگوں نے سیکھا اسی وجہ سے۔ پوری دنیا میں کیوں غلبہ حاصل ہو گیا انگریزی زبان؟ اسی لیے کہ جب وہ سیکھتے ہیں تو بڑی بڑی اونچی اونچی درجے کی نوکریاں ملتی ہیں۔ تو اس زمانے میں بھی یہ چیز ہوئی تھی کہ جب آفیشیل لینگویج عربی ہے تو جو بھی حکومت کے کام ہوں گے، جو سرکاری نوکریاں ہوں گی، اور اس زمانے میں سب سرکاری ہی تھے۔ آج کے دور میں یہ کیا کہتے ہیں اس کو، پرائیویزیشن جو کہتے ہیں، یہ یعنی ہر چیز کو پرائیویٹ کرنا، پرائیویٹ سیکٹر میں دے دینا، تو اس زمانے میں تو یہ تھا ہی نہیں نا، اور بادشاہت میں ایسا ہوتا بھی نہیں ہے، اور یہ سب بادشاہت ہے یہ جو، تو اس لیے یہ چیز ہو بھی نہیں سکتی۔ ہر چیز تو سرکاری ہی رہے گی اس میں، تو ساری نوکریاں بھی سرکاری ہی رہیں گی، اور یہ نوکریاں بغیر عربی زبان جانے کسی کو ملنے والی نہیں ہے۔ تو میرے بھائیو، یہ بڑا جو ہے اہم کام ہوا عبد الملک بن مروان کے دور میں، اس کے بڑے اچھے نتائج بھی سامنے آئے، رزلٹ اس کا بہت اچھا آیا۔ میں وہ رزلٹ کے تعلق سے کچھ باتیں آپ کے سامنے ذکر کر لوں۔ سب سے اہم بات، جو ہم مسلمان ہیں اس لحاظ سے ہمارے لیے سب سے اہم بات اس میں یہ ہے کہ اس جو ہے اس کے اس کارنامے کی وجہ سے عربی زبان یہ پھیلتی چلی گئی، اور عربی زبان کو ہی اپر ہینڈ حاصل رہا پورے علاقے میں، اور پورے اس دور میں بنو امیہ کے دور میں عربی زبان کو بڑی اہمیت حاصل تھی، اور بنو امیہ کا پورا دور جو ہے عربی لینگویج کے لحاظ سے آتھینٹک دور جو کہلاتا ہے، وہ آتھینٹک جو ہے وہ دور ہی کہلاتا ہے بنو امیہ کا دور، یہی آخری دور ہے۔ بنو عباسیہ کے دور میں زبان بہت بگڑ گئی تھی اس کے بعد۔ تو یہ ایک بات جو ہے، سب سے بڑا فائدہ کیا ہوا، سب سے بہترین رزلٹ ہے یہ کہ قرآن کی یہ زبان، حدیث کی یہ زبان، اسلام کی یہ زبان، اس کو جو ہے غلبہ حاصل رہا، اور اسی کو اس زمانے میں دوسری تمام زبانوں کے مقابلے میں مسلمانوں کے یہاں اسی کو اہمیت حاصل رہے۔ اور اس طرح سے چونکہ زبانیں اپنے ساتھ کلچر بھی رکھتی ہیں، تو جو اسلامی کلچر تھا، زبان کے ذریعے سے لوگوں میں یہ اسلامی کلچر عام ہوا، ورنہ دوسری زبانوں کے کلچر بھی وہ باقی رہتے تھے تو اور پریشانیاں بعد میں بڑھتی تھیں۔ دوسرا جو ہے ایک اہم جو ہے فائدہ اس کا، جو رزلٹ بہت اچھا رزلٹ، وہ یہ ہے کہ پہلے تو صرف عرب لوگ
وہی کاتب ہوا کرتے تھے۔ کاتب جو ہے آج کے زمانے کے لحاظ سے کہہ لیجئے کہ مختلف طرح کے جو منسٹرس وغیرہ ہوتے ہیں ان کی ذمہ داریاں ہوتی ہیں حکومت میں، تو صرف عرب لوگ ہی رہیں گے اس میں، چونکہ عربی زبان وہ جانتے ہیں۔ اور اگر یہ علاقے جو فتح ہو رہے تھے ان علاقوں میں ان زبان کو باقی رکھا جاتا، تو ان علاقوں کے جو کاتب لوگ تھے اس زمانے کے، پھر وہ لوگ رہ جاتے اور سب اپنی جگہ پر باقی رہ جاتے۔ لیکن صرف عربی زبان کو آفیشیل لینگویج بنانے کا نتیجہ یہ نکلا کہ عربوں میں بھی دوسری زبانوں کی طرح سے بڑے بڑے لکھنے والے، اچھے اچھے لکھنے والے، جو آفیشیل لینگویج جو ہونی چاہیے، جس انداز سے اسے لکھنا چاہیے، اور اس میں بڑی اچھی لینگویج ہونا ضروری ہوتا ہے اس میں، کیونکہ چیزیں جو بہت زیادہ ہوتی ہیں اس کو بڑے مختصر انداز میں، اچھے انداز میں لکھا جاتا ہے، تو اس کے لیے لوگ بڑی محنت کرتے تھے، تبھی جا کر کے ان کو عہدہ ملتا تھا۔ تو بہت سے نئے نئے اسلام لانے والے بھی اس زمانے میں اچھے اچھے لکھنے والے شمار کیے گئے، اور وہ باقاعدہ جو ہے ان کے اچھے اچھے اور بڑے بڑے عہدے جو ہے حکومت میں ان کو ملے۔ ایک اور بھی جو ہے فائدہ اس کا جو نتیجہ جو اچھا جو ہے یہ ہوا وہ یہ کہ جس طرح سے عربی زبان اس کو عام کیا گیا، اسی طرح سے جو ان علاقوں کی زبانیں تھیں اور ان زبانوں میں ان علاقوں کی کچھ اہم چیزیں تھیں، علمی چیزیں تھیں، سائنٹفک چیزیں تھیں، ان سب کو عربی زبان میں اس کا ترجمہ کر دیا گیا۔ تو اس طرح سے عربی زبان جاننے والوں کو ایک نئے علم کو سیکھنے کا موقع بھی ملا۔ جو عبد الملک بن مروان کے دور میں جو یہ کام کیا گیا نا، یہ عربی بنانے کا اور عربی کو رواج دینے کا، تو اس میں جیسے یونان ہے، یونانی زبان تھی وہاں پہ، تو یونان تو آپ جانتے ہیں کہ یہ میڈیکل سائنس کے لیے بہت مشہور تھا پہلے سے۔ ابھی بھی آپ یونانی ابھی بھی جو ہے سسٹم ہے ایک علاج کے لیے، جو آپ کہتے ہیں نا یونانی جو ہے طریقہ علاج، یونانی طریقہ علاج ہم کہتے ہیں، جیسے ایلوپیتھی ہے، جیسے اور بھی جو ہے آیورویدک جو یہ ہندوستان کا ہے، تو یونان کا جو ہے طریقہ علاج تھا، وہ یونانی طریقہ علاج کہلاتا تھا۔ وہ لوگ مسلمان جو اس میں کس طرح سے آگے بڑھے کہ بعد میں ان سب جو ہے کتابوں کو، جو فزکس کی اور جو ہے کیمیا کی کتابیں جو ہے کیمسٹری جسے آج کل آپ کہتے ہیں، تو یہ سب جو کتابیں تھیں نا جو یونانی زبان میں تھی، اس کا عربی میں ترجمہ بھی کرایا گیا اس وقت۔ تو شروعات یہ عبد الملک بن مروان کے دور میں ہی ہو گئی تھی، حالانکہ یہ چیزیں بعد میں خلافت عباسیہ کے دور میں اور زیادہ ہوئیں، لیکن شروعات اس کی اسی زمانے میں ہو گئی تھی۔ تو اس سے لوگوں کو فائدہ یہ ہوا کہ دوسری جگہوں پر جو علاج وغیرہ کے طریقے تھے، جو سائنسی ترقیاں تھیں، وہ سائنسی ترقیاں عربوں کے یہاں بھی منتقل ہوئیں۔ اس کا ایک جو ہے اور اچھا جو ہے اثر جو سامنے آیا، ایک نتیجہ جو ہے سامنے آیا، وہ یہ ہے کہ اس طریقے سے عبد الملک بن مروان کی خلافت نے پورے علاقوں کو اپنے ماتحت رکھنے اور اپنی گرفت کو سب پر مضبوط رکھنے کا جو ہے فائدہ حاصل کیا۔ اس طریقے سے خلافت کی گرفت میں سب رہے، بڑی مضبوط جو ہے گرفت تھی یہ، ایک زبان کی وجہ سے سب کو اکٹھا رکھنے میں بہت بڑی کامیابی ملی تھی عبد الملک بن مروان کو۔ تو یہ ایک بڑا اہم فائدہ تھا جو اس نے حاصل کیا تھا اس کے ذریعے سے۔ تو یہ بات تھی عبد الملک بن مروان کے دور کے اس اہم کارنامے کی۔ اس کے بعد جو ہے آپ کے سامنے عبد الملک بن مروان کے دور میں نظام خلافت کیسا تھا۔ حالانکہ خلافت کا نظام پہلے سے بھی ایک خاص نظام رہا جو چلتا رہا ہے، حکومت کا نظام اسی لحاظ سے چلتا رہا ہے، لیکن جیسے جیسے حکومت جو ہے کیا دائرہ وسیع ہوتا گیا، یعنی اس کا سرکل بڑھتا گیا اور دور دور تک فتوحات ہوتی گئی، تو حکومت بھی بڑھتی گئی، تو ضرورتیں بھی بڑھتی گئیں، اور اسی وجہ سے نئے نئے طریقے بھی اس کے اندر استعمال کیے گئے کہ کس طرح سے ان علاقوں کو اپنے کنٹرول میں رکھا جائے۔ وقت کی ضرورتیں تھیں،
تو وقت کی ضرورتوں کے لحاظ سے خلفاء نے اپنے اپنے دور میں اصلاحات بھی کی ہیں۔ تو عبد الملک بن مروان کے دور میں یہ چیز کیسے چلتی تھی؟ تو یہ تو آپ جانتے ہیں کہ پہلے ایک مرکزی نظام ہوتا ہے۔ مرکزی نظام کا مطلب یہ ہے کہ سینٹرل پوائنٹ ہے، اور وہاں سے خلیفہ اپنے جو بھی دوسرے اسٹیٹس ہوتے ہیں، آج کی جیسے ہمارے اپنے ملک کی مثال لے لیجئے کہ الگ الگ اسٹیٹس ہیں، اور ان سارے اسٹیٹس کو ملا کر کے ایک حکومت ہے جو انڈین گورنمنٹ کہلاتی ہے۔ تو ویسے ہی اس زمانے میں عبد الملک کے دور میں بھی ایسا ہی رہا کہ خلافت کا اپنا ایک مرکز تھا، ایک سینٹر تھا، اور الگ الگ جو ہے اسٹیٹس تھے، اور ان اسٹیٹس میں خلیفہ کی جانب سے پورا جو ہے انتظامات سنبھالنے کے لیے لوگوں کو متعین کیا جاتا تھا۔ یہ پہلے بھی تھا، لیکن وقت کی ضرورت کے لحاظ سے اس کو ترقی دی گئی عبد الملک بن مروان کے دور میں۔ ترتیب کیا تھی اس زمانے کی، پہلے آپ کے سامنے وہ پیش کر دوں کہ جو شام کا ایریا تھا، شام کا ایریا جو ابھی آپ سیریا کا ایریا کہتے ہیں، تو یہ شام کا ایریا جو اصل ان کا سینٹر پوائنٹ تھا ہمیشہ سے، بنو امیہ کی خلافت کا سینٹر پوائنٹ یہی شام کا ایریا تھا۔ حالانکہ خلافت راشدہ میں یہ شروع میں جو ہے مدینہ ہی سینٹر پوائنٹ رہا، اس کے بعد پھر کوفہ علی بن ابی طالب کے دور میں ہوا، اور اس کے بعد سے امیر معاویہ کے دور سے شام یہ سینٹر پوائنٹ تھا۔ تو سب سے زیادہ خلفائے بنی امیہ نے توجہ اپنی دی لگائی جو ہے نا، تو وہ شام کے علاقے کو ہی انہوں نے پوری توجہ دی۔ تو شام کا یہ علاقہ، اس کو 5 فوجی چھاونیاں انہوں نے اس میں تقسیم کر رکھی تھی۔ عبد الملک بن مروان کے دور میں شام کے علاقے کو 5 بڑی فوجی چھاونیوں میں تقسیم کیا گیا تھا۔ تو یہ ضرورت کے لحاظ سے چیزیں بڑھتی جاتی۔ پورا شام کا علاقہ آج کے زمانے میں آپ یوں کہہ سکتے ہیں کہ الگ الگ بیٹالین تھے، جو الگ الگ علاقوں میں باقاعدہ یہ فوج ہر وقت تیار رہتی تھی، اور فوج کے لحاظ سے علاقے متعین کیے گئے تھے، اور کہیں بھی ضرورت پیش آ جائے گی تو یہ فوج ہر وقت تیار ہے، فوراً جو ہے کوئی بھی فتنہ ہو تو اس فتنے کو ختم کرنے کے لیے، یا دشمن کی طرف سے کوئی حملہ ہو تو اس کے مقابلے کے لیے یہ فوجیں ہر وقت تیار رہتی تھیں۔ تو یہ 5 حصوں میں جو تقسیم کیا گیا تھا اس کو، یعنی جو ہے شام کے علاقے کو، اس سلسلے میں تو میں آپ کو وہ جو ہے آپ کے سامنے پیش کر دوں۔ یہ بیٹالین کے لحاظ سے، یعنی فوجی چھاونیوں کے لحاظ سے، تو ایک دمشق، دمشق کا ایریا سب سے پہلے یہی آتا ہے۔ تو دمشق کی فوجی چھاونی یا بیٹالین کہہ لیجئے فوج کی۔ دوسرے جو ہے ہمس کا ایریا، ہمس جو ہے یہ بھی جو ہے شام کا ہی جو ہے علاقہ ہوتا تھا۔ اور تیسرا جو ہے قین نصرین کہتے تھے اس کو، اور اس کے بھی بڑے بڑے شہر تھے جو ہے۔ اور چوتھا فلسطین جو ہے، فلسطین آپ تھوڑا سا ایریا سنتے رہتے ہیں نا ابھی، تو اس وقت بھی شام کے ہی علاقے میں، یہ شام کا بڑا علاقہ ہوتا تھا، اسی میں سے ایک فلسطین جو ہے یہ بھی ایک فوجی چھاونی کا حصہ تھا اس کا۔ اور آخری اس میں جو ہے اردن، یہ بھی ایک فوجی چھاونی، جو آج کل آپ جارڈن کہتے ہیں، یہ اردن کا لفظ ابھی بھی استعمال ہو رہا ہے، جارڈن آپ انگلش میں کہتے ہیں، وہ جو ایک ملک ہے مستقل۔ تو یہ شام کے علاقے کی 5 بڑی فوجی چھاونیاں تھیں، اور یہ شام کا پورا علاقہ، یہ پوری فوجی چھاونیاں ڈائریکٹ خلیفہ وقت کے انڈر میں ہوتی تھی، یعنی وہی جو ہے ڈائریکٹ اس کا، یہاں کسی اور کو متعین کریں، اس کی طرف سے نائب ہو یا جو ہے گورنر ہو، کچھ ہو، یہ کچھ نہیں، بلکہ ڈائریکٹ خلیفہ ہی ان پورے جو ہے چیزوں کو ہینڈل کرتا تھا، پورے علاقوں کو دیکھتا تھا۔ تو یہ 5 فوجی چھاونیاں جو شام کے علاقے میں عبد الملک بن مروان کے دور میں ہوئی، عبد الملک بن مروان ان 5 علاقوں کو خود ہی اپنے ڈائریکٹ کنٹرول سے اس کی نگرانی جو ہے رکھتا تھا۔ جیسے ابھی آپ کو میں مثال دوں اپنے اس ملک کے لحاظ سے سمجھنے کے لیے مثال ہے
تو یہاں ہمارے اس ملک میں الگ الگ اسٹیٹ ہیں، اپنے اسٹیٹ کا الگ الگ جو ہے وہاں کا گورنر بھی ہوتا ہے، وہاں کا جو ہے وزیر اعلیٰ ہوتا ہے، چیف منسٹر وہاں کا ہوتا ہے، اس کی اپنی کابینہ ہوتی ہے، سب کچھ ہے اپنا الگ الگ ہوتا ہے۔ لیکن دلہی جو سینٹرل پوائنٹ ہے، تو اس کا جو نظم ہوتا ہے دلہی کا، وہ جو سینٹرل گورنمنٹ ہے وہ اس کے حصے میں وہ چیز آتی ہے، اور ڈائریکٹ جو ہے جو بھی ہوم منسٹر ہوتا ہے وہ دلی کی پولیس اور دلی کے جو بھی ایڈمنسٹریٹر کی جو چیزیں ہوتی ہیں نا، وہ جو ہے اداری جو ہے سرکاری چیزیں، وہ سب کی سب اسی کے انڈر میں آتی ہیں اور وہ خود ڈائریکٹ دیکھتا ہے۔ اور دہلی کی جو حکومت ہوتی ہے، اسٹیٹ حکومت، اس کے ماتحتی میں یہ چیزیں نہیں آتی۔ حالانکہ یہاں یہ کر لیا گیا ہے، لیکن اس وقت تو یہ تھا کہ الگ سے وہ اسٹیٹ ہی نہیں بلکہ وہ ڈائریکٹ خلیفہ کی نگرانی میں، سینٹرل پوائنٹ جو ہوگا وہ ڈائریکٹ خلیفہ کی نگرانی میں ہی رہے گا۔ تو یہ تو آپ کے سامنے بات ہو گئی شام کی۔ دوسرا اہم علاقہ جو تھا وہ حجاز کا ایریا۔ تو حجاز کا ایریا یہ کیا ہے؟ مکہ، مدینہ، طائف جو ہے، یمن کو بھی اس سے جوڑ کر کے رکھتے تھے، جزیر عرب کے اور بھی بعض علاقے اس سے، ان سب کو ملا کر کے حجاز کا یہ اسٹیٹ کہہ لیجئے، ایک اور جا تھا، حجاز کا اسٹیٹ کہلاتا تھا۔ تو ایسے جو دور کے علاقے ہوتے تھے، خلیفہ وقت وہاں پر اپنا ایک گورنر متعین کرتا تھا۔ پہلے اس کا نام جو ہے عامل رکھا گیا تھا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ان کو عامل کہا جاتا تھا عربی میں۔ بعد میں تھوڑا یہ نام بدلا گیا تو والی ان کو کہا جاتا تھا، گورنر جسے ہم کہتے ہیں۔ اور عبد الملک بن مروان کے دور میں ان سب کو امیر کہا جاتا تھا۔ ایک طرح جو ہے یہ تھوڑی سی یعنی عبد الملک بن مروان سے پہلے سے ہی شروعات ہو گئی تھی، انہی لوگوں کو امیر کہا جاتا تھا۔ اور آج بھی سعودی میں یہی اصطلاح چلتی ہے، یعنی جو اس زمانے میں شروعات کی گئی تھی کہ الگ الگ شہروں کے الگ الگ امیر ہوتے ہیں، جیسے مدینہ کا ایک امیر رہے گا، ریاض کا ایک امیر رہے گا، طائف کا ایک امیر رہے گا، تو یہ ابھی بھی سعودی میں ہر علاقے کا ایک امیر کہلاتا ہے، ہر شہر کا ایک امیر کہلاتا ہے۔ تو امیر کی اصطلاح بعد میں چلی، تو یہ عبد الملک بن مروان کے دور میں بھی یہ اصطلاح جو تھی وہ امیر ہی کی اصطلاح استعمال کی جاتی تھی۔ حجاز کے اس علاقے میں حجاج بن یوسف کو بھی عبد الملک بن مروان کے دور میں متعین کیا گیا، اس کے یعنی وہ جو ہے اس کے لیے، لیکن حجاز کے لوگ حجاز کے لوگ حجاج بن یوسف سے خوش نہیں تھے جب حجاج بن یوسف کو وہاں کا رکھا گیا تھا۔ لیکن یہ بنو امیہ کی حکومت کی بہرحال ایک ضرورت تھی کہ حجاج جیسے سخت اور ظالم شخص کو وہاں پر ذمہ داری دی گئی تھی، تو وہ جو ہے وہاں پر وہ رہا، لیکن بعد میں عبد الملک بن مروان نے اس کو وہاں سے ہٹا کر کے عراق کے علاقے میں اس کو متعین کر دیا تھا، حجاج بن یوسف کو۔ تو بہرحال یہ جو حجاز کا ایریا تھا، اس کے جو اہم شہر مکہ، مدینہ، اور جو ہے مدینہ خاص طریقے سے سب سے زیادہ اہم مانا جاتا تھا، اس لحاظ سے کہ مدینے سے چونکہ شروعات ہوئی تھی، اسلام کا اصل مرکز وہی تھا، اور اسی وجہ سے یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہاں رہے، آپ کے بڑے بڑے صحابہ وہاں رہے، اور جو اصل اسلامی حکومت آپ کے دور میں شروع ہوئی تو اس کا سینٹرل پوائنٹ یہ رہا ہے، تو اس لحاظ سے اس کو زیادہ اہمیت دی جاتی تھی۔ اور تو اس کا بڑا خیال رکھا عبد الملک بن مروان نے اپنے دور میں، مکے کا بھی اور مدینے کا، مکے کا، یمن بھی میں نے کہا کہ اسی علاقے میں اس زمانے میں حجاز کے ایریے کے ساتھ ہی اس کو بھی جوڑ کے رکھا گیا تھا۔ تو ان سب کا اس کے یہاں ایک امیر ہوا کرتا تھا جو ان سب علاقوں کی دیکھ بھال کرتا تھا۔ اس کے بعد عراق کا ایریا، عراق ایک اسٹیٹ، تو عراق کے ایریے میں بھی کئی لوگوں کو ایک کے بعد ایک جو ہے عبد الملک بن مروان نے وہاں کا امیر متعین کیا، لیکن آخر میں حجاج بن یوسف کو وہاں کا ذمہ دار بنایا، اور چونکہ وہاں کے لوگ بار بار کچھ نہ کچھ فتنے کرتے تھے، تو کسی سخت ایڈمنسٹریٹر کی وہاں پہ ضرورت تھی، تو حجاج بن یوسف نے وہ کارنامہ جو ہے وہاں پر انجام دیا۔ اور عراق کے ہی ماتحت اس کے بعد کے جو بھی مشرق کے علاقے یعنی ایسٹ کا جو ایریا تھا، جو مشرق کا علاقہ عربی میں کہلاتا تھا،
وہ سب کی سب جو ہے عراق کے ماتحت کر دیا گیا، اور حجاج بن یوسف ہی وہاں سے جو بھی فوجی کارروائی ہے، کسی کو آگے کے لیے متعین کرنا ہے، کسی کو ہٹانا ہے، رکھنا ہے، تو یہ ساری ذمہ داریاں اسی عراق کے جو ہے اسٹیٹ کو سونپ دی گئی تھی، اور وہیں سے وہ سارے انتظامات ہوتے بھی تھے۔ خراسان کا ایریا اسی طریقے سے، خراسان کے ساتھ سجستان، یہ سارے علاقے ابھی ہم نے آپ سے کہا کہ یہ اصل میں عراق کے ایریے کے ساتھ ہی جوڑ دیا گیا تھا، اور کہیں نہ کہیں حجاج بن یوسف ہی اس طرح کے ان علاقوں کا انتظام بھی سنبھالتا تھا۔ پھر مصر کا علاقہ، وہ ایک الگ اسٹیٹ جو ہے، مصر کے علاقے میں بھی مختلف لوگوں کو عبد الملک بن مروان نے متعین کیا، امیر رکھا، اور مصر سے ہی افریقہ کے سارے جو علاقے جو وہاں فتوحات ہوتی تھی، وہاں دو بڑے اہم آدمی جو ہے افریقہ کے علاقے میں، دو فوجی جرنیل جن کے ذریعے سے افریقہ کے علاقے میں جو ہے فتوحات کا کام ہوا، آگے اس کا ذکر آئے گا آپ کے سامنے، تو یہ سب عبد الملک بن مروان کے دور میں ہی مصر کو کی سیاست کو اور مصر کے اسٹیٹ کو اس طریقے سے منظم کیا گیا تھا کہ وہاں سے پھر اسلامی فتوحات کا سلسلہ شروع ہوتا ہے جو، تو اس طرح سے پورا افریقہ کا علاقہ اس کے ماتحت ہوتا ہے، اور اس کے مطابق کام چلتا ہے۔ میں نے ابھی آپ سے کہا کہ جو عراق کا ایریا تھا، جو اسٹیٹ تھا، اور حجاج بن یوسف کو وہاں کی ذمہ داری سونپی گئی تھی، تو حجاج بن یوسف ہی کے ماتحت وہ علاقے بھی تھے جو خراسان، سجستان، یہ جو محدثین کے مشہور علاقے کہلاتے ہیں اس زمانے میں، وہاں پر حالانکہ عرب علاقے نہیں تھے، لیکن اتنی زیادہ جو ہے عربی زبان عام ہو گئی تھی کہ وہاں سے بڑے بڑے محدث پیدا ہوئے تھے۔ تو محلب بن ابی سفرہ ایک بڑا مشہور نام تھا، حجاج بن یوسف نے اس کو خراسان، سجستان وغیرہ کے ایریے میں ان کو جو ہے خاص طریقے سے وہاں کی ذمہ داری سونپی، اور یہ بہت مشہور فوجی جرنیل تھے، جس کی وجہ سے آگے کی فتوحات کا سلسلہ ان کے ذریعے سے آگے بڑھتا ہے۔ اور یہ دو علاقے تھے، افریقہ کا علاقہ اور ادھر مشرق یہ خراسان وغیرہ کا ایریا، یہ جو دو علاقے تھے عبد الملک بن مروان کے دور میں، پھر سے جب فتوحات کا سلسلہ شروع ہوتا ہے اسلامی فتوحات کا، تو انہی دو علاقوں میں اسلامی فتوحات زیادہ جو ہے ہوتی بھی ہیں، اور زیادہ فوجی جرنیل یہیں پر آگے بھی بڑھتے ہیں۔ ایک تیسرا جو ہے یورپین کنٹریز کی طرف بھی ہے، وہ اس میں بھی، لیکن وہ چونکہ شام کے علاقے سے ہی جڑی ہوئی چیزیں تھیں، وہ شام کے ایریے سے ہی وہاں پر اس کے جو ہے نظام سنبھالے جاتے تھے، اسی لیے میں نے اس کا الگ سے ذکر نہیں کیا، لیکن وہاں پر بھی اسلامی فتوحات پھر سے شروع ہوتی ہے، اور وہ دور شروع ہوتا ہے۔ تو یہ بات تھی میرے بھائیوں، جو عبد الملک بن مروان کا یہ دور خلافت ہے، اور دوبارہ جب اتحاد ہو گیا اور سارے فتنے ختم ہو گئے، تو کس طریقے سے پورے علاقوں کو ایک لڑی میں عبد الملک بن مروان نے پیرویا تھا، اس کا ذکر میں نے آپ کے سامنے کیا۔ عبد الملک بن مروان کا طریقہ حکومت کیا تھا، کس انداز سے اس نے حکومت کی، کہ بہت کچھ جو ہے اس کے دور میں بھی بڑی ترقیاتی جو ہے کام بھی ہوئے، اور ساتھ میں امت جو ہے متحد رہی، یہ بڑا اہم کارنامہ ہوتا ہے، ایک پلیٹ فارم پہ رکھا سب کو۔ تو اس کی سیاست کیسی تھی، کس انداز سے وہ لوگوں کے ساتھ پیش آتا تھا، ڈپلومیٹک جسے آج کل کہتے ہیں، کہ جو ہے یہ جو چیز ہوتی ہے نا، تو یہ اس کے اندر اس کی صلاحیت کس طرح سے تھی، اور کیسے وہ نظام کو چلاتا تھا، اس کی بات انشاءاللہ ہم آپ کے سامنے آئندہ درس میں پیش کریں گے۔ آج کا درس تاریخ کا یہیں پر ختم کرتے ہیں۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔